السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے تمام کو خوش و آباد رکھے کہ ناظرین حضرات دیکھیے، ہمیں کیا ہے، عبادت میں ترقی اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے شیطان سے جنگ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اور لازم بھی ہے۔ اور ہم یہ بات جانتے ہیں کہ غیر کوئی ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے، شیطان کی وجہ سے کوئی نہ کوئی ہمارا دشمن ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں ہم کہ وہ ہمارا کھلا دشمن ہے اور ہر وقت ہمیں کیا ہے، گمراہ کرنے میں مضبوط رہتا ہے، اور اس سے صلح یا رحمی کی تو کوئی امید ہرگز نہیں کرنا چاہیے کہ وہ ہمیں ہلاک کر دیتا ہے۔ اسی لیے ایسے خطرناک دشمن سے بے خوف یا غافل رہنا غلطی ہے کہ تم ہمیشہ جان لو ناظرین حضرات کہ ہمیشہ کیا ہے، ہمیں ہر وقت شیطان سے پناہ مانگنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے اور یہی پڑھنا چاہیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جیسا کہ سورہ یاسین میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، الم احد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اور دوسری آیت میں بھی یہی فرمایا ہے، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا۔ ترجمہ، یاسین کا ترجمہ ہم بتاتے ہیں کہ اے اولاد آدم، میں نے تمہیں سے یہ عہد نہیں لیا تھا کہ دنیا میں جا کر شیطان لین کی عبادت نہ کرنا، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تو تم بھی اس سے دشمنی کرو۔ کہ شیطان پر سختی کرنے کی وجہ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ اس کا تم سے دشمنی کرنا اس کی فطرت میں ہے، وہ ہمیشہ تم سے لڑائی جھگڑے میں مشغول کراتے رہے گا اور 24 گھنٹے اپنے شیطانی تیر چھوڑتا رہے گا، اور تم اس کی شرارت اور فتنہ اندازی سے کیا ہے، بچتے رہو۔ اس سے غافل نہیں رہنا، اس میں غفلت نہیں کرنا کہ جو انجام ہوگا وہ ظاہر ہے کہ شیطان کو انسانی عداوت کے خلاف زیادہ بھڑکانے میں شیطان مزید اضافت کرتا ہے۔ جیسا کہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں ہم کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں ہمارا بالکل دل نہیں لگتا اور ہمیں گندے گندے وسوسے خیالات آتے ہیں۔ تو ناظرین حضرات، گندے اور وسوسے خیالات آتے ہیں تو اس وقت جب ہم نماز میں کھڑے ہو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر الٹے کاندھے کی طرف 3 بار تھتکار دیجئے، انشاءاللہ عز و جل شیطان ہمارے قریب نہیں آئے گا۔ کہ اہل مجاہدین نے اس کے بارے میں یوں طریقہ بتایا، سبحان اللہ، بہت پیارا واقعہ ہے، بہت پیاری بات بتائی ہے کہ ابلیس کو دفع کرنے کے لیے صرف اور صرف حق کے تعالیٰ سے پناہ لینی چاہیے، اس لیے کہ شیطان ایک کتا ہے جس کو حق کے تعالیٰ نے تم پر مسلط کر دیا ہے۔ اگر تم اس سے مقابلہ اور اس کو اپنے سے ہٹانے میں مشغول ہو گئے تو تم اس سے کیا ہے، تنگ آ جاؤ گے اور تمہارے بہت سے قیمتی وقت ضائع ہو جائے گا اور خراب ہو جائیں گے اور غفلت میں رہ جائیں گے اور تمہیں زخمی بھی کر دے گا اور رکاوٹ کھا لے گا۔ اس لیے کتے کے مالک کے پاس ہی پناہ لینی بہتری ہے جو اسے تجھ سے ہٹا دے گا۔ سبحان اللہ، بہت پیاری بات لکھی ہے۔ اب دیکھیے دوسرا طریقہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس سے مقابلہ کیا کیسے جائے، تو اس کو ہٹانے اور اس کے مخالفت کے لیے ہر وقت کمر بستہ رہنا چاہیے۔ جیسا کہ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک زیادہ مناسب اور بہتر یہ ہے کہ دونوں طریقوں پر عمل کیا جائے۔ اول تو اس کی شرارتوں سے رب تعالیٰ سے پناہ مانگی جائے جیسا کہ ہم کو حکم ملا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی شرارتوں سے ہمیں محفوظ رکھنے میں کامیابی حاصل کرے، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھنے والا کافی ہے۔ پھر اگر تم یہ محسوس کرو کہ شیطان حق تعالیٰ سے پناہ مانگنے کے باوجود تمہارے پیچھے نہیں چھوڑتا ہے، تمہارے پیچھے پڑا ہوا ہے اور غفلت آنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے مجاہد، ہماری قوت، ہماری صبر کا امتحان مطلب ہے۔
یعنی حق تعالیٰ کو یہ دیکھنا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیکھنا ہے کہ تم شیطان سے مقابلہ لڑائی کر رہے ہو یا نہیں، اس پر غالب آ رہے ہو یا نہیں، جیسا کہ اس نے ہم کو پر اور کافروں پر مسلط کر رکھا ہے، حالانکہ وہ اس پر قادر ہے۔ بے شک وہ چاہے تو یوں کن فکن کہہ دے تو ساری چیزیں ختم ہو جائے گی اور اس کا فتنہ بھی ختم ہو جائے گا، لیکن وہ ایسا نہیں کرتا، بلکہ بندوں کو ان سے زیادہ جہاد کا حکم دیتا ہے تاکہ آزمائیں کہ کسی کے دل میں جذبہ جہاد اور شہادت کی تڑپ ہے اور کون پورے خلوص اور صبر سے اس مقابلے میں اترتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے شیطان سے لڑنے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے قدموں کا استقامت عطا فرمائے۔ آمین آمین بجاہ الامین آمین آمین۔